In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I am Anila Saeed from Government Postgraduate College for Women Bahawalnagar. Students, आज इस लेक्चर में हम लोग यूजिंग द साइंटिफिक मेथड जो सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे. इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और तकरीबन हर साल इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं. तो आप लोगों ने इसके क्वेश्चन को करते हुए बहुत ही एहतियात करनी है और अच्छी तरह से इनको लर्न करना है. और अगर कोई प्रॉब्लम हो या याद ना हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. अगर समझ ना आए तो आप मुझे कह सकते हैं, हम लोग इसको दोबारा कर लेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत अहम है. तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है. ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़. हाउ कैसे, हाउ कैसे साइंटिफिक मेथड साइंसी तरीक़ाकार ने कैसे हेल्प्ड अस हमारी मदद की है, इन आवर फाइट हमारी लड़ाई में, अगेंस्ट डिजीज़ बीमारियों से, बीमारियों के साथ जो जंग चल रही थी इंसान की, साइंस ने आकर इंसान की मदद कैसे की है. तो इसका जवाब क्या होगा, द साइंटिफिक मेथड साइंसी तरीक़ाकार ने हैज़ हेल्प्ड अस हमारी मदद की है, इन नोइंग द काजेज़ वजूहात को जानने में, ऑफ डिजीज़ बीमारियों की यानी बीमारी की वजह जानने में साइंस ने हमारी मदद की है. इन नोइंग द काज ऑफ डिजीज़ बीमारियों की वजह जानने में साइंस ने हमारी मदद की है. ओके, तो इन बीमारियों की वजह जानने में साइंस ने हमारी मदद की है. एंड देयर प्रिवेंशन और उनको रोकने में यानी बीमारियों की साइंस की मदद से हम बीमारियों की वजह भी जान सकते हैं कि कोई बीमारी क्यों हुई है. एंड देयर प्रिवेंशन और उनकी रोकथाम में भी साइंस ने हमारी मदद की है कि कैसे हम किसी बीमारी से बच सकते हैं. और तीसरी बात क्या है, विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड साइंसी तरीक़ाकार की मदद से वी हैव मेड हमने बना लिए हैं, अ नंबर ऑफ बहुत सारे, अ नंबर ऑफ बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स तिब्बी आले, हमने साइंस की मदद से बहुत सारे तिब्बी आले बना लिए हैं यानी ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होने वाले आलात हैं. और बीपी ऑपरेटर्स, बैरोमीटर और सिरिंजेस एंड इंजेक्शंस और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक मशीन्स, अल्ट्रासाउंड मशीन्स और बीपी ऑपरेटर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, सीटी स्कैनर एंड एक्सरे मशीन्स और बहुत सारी ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो हमें किसने दिए हैं, साइंस ने दिए हैं, साइंस की मदद से बने हैं. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि विद द हेल्प ऑफ साइंस साइंस की मदद से वी हैव मेड हमने बना लिए हैं मेडिकल नंबर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत सारे साइंसी तिब्बी आले एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स और ज़िंदगी बचाने वाली दवाइयाँ भी बना ली हैं. नाउ अ डिजीज़ अब एक बीमारी कैन नॉट अटैक अस नहीं हम पर हमला कर सकती, ब्लाइंडली अंधाधुंध यानी अब कोई भी बीमारी हम पर अचानक से हमला नहीं कर सकती, ब्लाइंड अचानक से. ठीक हो गया. तो इस क्वेश्चन में 3 बातें हुई हैं कि बीमारियों को जानने में, उनको रोकने में साइंस ने हमारी मदद की है, हमने मेडिकल इक्विपमेंट्स बना लिए, ज़िंदगी बचाने वाली दवाइयाँ बना ली हैं. ये 4 बातें हैं जो इसमें की गई हैं. साइंस की वजह से अब कोई भी बीमारी हम पर हमला नहीं कर सकती. ठीक हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. स्टूडेंट्स आप इसको लर्न करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ नोट, राइट लिखें, अ नोट एक तहरीर, ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशन बेहतरीन सफाई की, सैनिटरी क्या होता है, सफाई, क्लीनलीनेस की कंडीशन हालत पर, अवेलेबल जो मौजूद हैं, इन आर सिटीज़ हमारे शहरों में जो सफाई की आजकल टुडे आजकल सूरत हाल है उसको बयान करें. एंड कंपेयर देम और इसको मैच करें, इसका मुकाबला करें, मवाजना करें विद दैट दे वर लाइक 100 years ago, 100 साल पहले कैसी थी और अब कैसी है. यानी सफाई सुथराई का जो निज़ाम है 100 साल पहले कैसा था और अब कैसा है, ज़रा बताएं. ठीक है. तो अब आप लोग इस आंसर को देने से पहले आप खुद सोचें कि आपका ये एरिया जो अब
بالکل پکا، بہت ویل مینیجڈ، پیوڈ اور کلین ہے، اپنے دادا دادی یا نانا نانی یا پیرنٹس سے پوچھے کہ ان کے زمانے میں کیسے ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر انہوں نے پوچھا ہے 100 years ago، 100 سال پہلے کیسا تھا، تو وہ ڈیفینیٹلی اس سے بھی بدتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو برا حال تو ہوگا نا. تو یہاں پر ہم نے اس کا آنسر کیا لکھنا ہے؟ ٹوڈے، آج کل. پہلے ہم آج کل کا بتا دیں گے کیونکہ انہوں نے یہی پوچھا ہے نا کہ آج کل ہماری سٹی اسٹریٹس کیسی ہیں، گلیاں کیسی ہیں آج کل. تو ہم نے اس میں کیا بتانا ہے؟ ٹوڈے، آج کل. آور سٹی اسٹریٹس، ہماری شہروں کی گلیاں. آر پیوڈ، پیوڈ کا مطلب ہوتا ہے پکی. ٹھیک ہے، پیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکی ہیں. اینڈ ویل ڈرینڈ، ڈرین ہوتا ہے نالیوں کو، اور اچھی نالیوں والی ہیں. آج کل ہماری شہروں کی گلیاں پکی اور ویل ڈرینڈ یعنی اچھی طرح سے پکی نالیوں والی ہیں. دے آر کلینڈ ریگولرلی، وہ باقاعدگی سے صاف کی جاتی ہیں، یعنی ان کی جھاڑو لگائی جاتی ہے. گاربیج اینڈ سیویج از ڈسپوزڈ پراپرلی، اور جو کوڑا کرکٹ ہے اور جو گندا استعمال شدہ پانی ہے وہ پراپرلی ان کو کہیں اور ڈسپوز کیا جاتا ہے، ان کو کہیں اور مطلب پہنچا دیا جاتا ہے. یہ ہو گیا آج کا. 100 years ago، لیکن 100 سال پہلے دا اسٹریٹس ور انپیوڈ، گلیاں جو تھی وہ کچی تھی. پورلی ڈرینڈ، اور گندی نالیاں بہت زیادہ تھی اور کچی نالیاں تھیں. ہاؤس ہولڈ گاربیج، اور گھر کا جو کوڑا تھا. اینڈ ادر ریفیوز، اور دوسرا فضلہ. ور تھرون ان دا اسٹریٹس، گلیوں میں پھینک دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. بٹ ٹوڈے، لیکن آج کل سینیٹری کنڈیشن آر فار بیٹر، صفائی کی جو صورتحال ہے فار بیٹر، کہیں زیادہ بہتر ہے دین 100 years ago، 100 سال پہلے سے. یعنی 100 سال پہلے جو صفائی ستھرائی کی صورتحال تھی، آج کی صورتحال فار بیٹر یعنی بہت بہتر ہے. اب کوسچن نمبر 3 ہمارا. کوسچن نمبر 3 ہے وٹ آر سینیٹری کنڈیشن لائک آر ولیجز ٹوڈے. آج کل ہمارے گاؤں میں، ولیجز میں صفائی کی صورتحال کیسی ہے؟ پچھلا کوسچن کیا تھا کہ ہماری سٹیز میں، ہمارے سٹی میں کیسی ہے. کوسچن نمبر 3 پوچھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے گاؤں میں صورتحال کیسی ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹوڈے، آج کل. آر ولیجز آر پورلی ڈرینڈ، ہمارے جو گاؤں ہیں وہ پوری طریقے سے نالوں اور نالیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بہت ساری گندی نالیاں پائی جاتی ہیں. یعنی 100 سال پہلے جو شہروں کا حال تھا، گاؤں کا حال ابھی تک ویسا کا ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس آر کومن، گھروں میں ٹوائلٹس اور واش رومز کا ٹرینڈ نہیں ہے. آؤٹ ڈور یعنی لوگ باہر ہی اپنی حاجت کے لیے جاتے ہیں. اینڈ اسٹریٹس آر انپیوڈ، اور گلیاں بھی کچی ہیں. کچھ اچھے ولیجز ہیں جو کہ ولیج نہیں بلکہ ٹاؤن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ولیجز جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جو گاؤں ہیں ان کے ہاں وہاں پر ابھی بھی کچی نالیاں، کچی سڑکیں ہی ہیں. تو وی کین امپروو، لیکن ہم امپروو کر سکتے ہیں دیم، ان گاؤں کو، بائی اویئرنگ پیپل، لوگوں کو آگاہ کر کے اباؤٹ دا بیٹر سینیٹیشن، بہترین صفائی کے بارے میں ان کو صفائی کا بتا کر. اینڈ اٹس پازیٹیو افیکٹ، اور ان کے اچھے اثرات کے بارے میں بتا کر. آف دیئر ہیلتھ، ان کی صحت پر. یعنی ہم لوگوں کو صفائی ستھرائی کی اہمیت اور اس کے اچھے اثر کا بتا کر لوگوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ آگاہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کوسچن نمبر 4 ہاؤ ہیز دا سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ. سائنسی طریقہ کار نے کیسے ہماری مدد کی ہے ان پروڈکشن پیدا کرنے میں، اینڈ پریزرویشن اور محفوظ کرنے میں، خوراک کو پیدا کرنے میں، خوراک کی حفاظت کرنے میں سائنس نے ہماری کیسے مدد کی ہے؟ تو سائنس نے تھرو سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کی مدد سے وی گیٹ مور فوڈ، ہم اب زیادہ فوڈ حاصل کر لیتے ہیں. ود لیس لیبر، کم محنت کر کے، اب کم محنت سے کر کے ہم فوڈ زیادہ حاصل کرتے ہیں. ماڈرن میتھڈ آف سلیکٹنگ، چناؤ کا جو جدید طریقہ ہے، گریڈنگ، درجہ بندی کا. اینڈ پروسیسنگ، اور مختلف عوامل نے ہیو ہیلپڈ اس، ہماری مدد کی ہے الاٹ، بہت زیادہ. ان دا پریزرویشن آف فوڈ، خوراک کو محفوظ کرنے میں سائنس نے ہماری بہت مدد کی ہے. اب ہم زیادہ فوڈ حاصل کرتے ہیں کم محنت سے اور مختلف طریقوں سے. سائنس نے ہمیں خوراک کو محفوظ کرنے میں سائنس نے ہماری مدد کی ہے. کوسچن نمبر 5
وی آر لیس فیئرفل دین آر انسیسٹرز، وی ہم آر ہیں لیس فیئرفل کم خوف زدہ دین آر انسیسٹرز اپنے آباء و اجداد سے، ہم اپنے آباء و اجداد سے کم خوف زدہ ہیں، یعنی ان کی نسبت اب ہم کم ڈرتے ہیں، وہ زیادہ ڈرپوک تھے، ہم کم ڈرتے ہیں۔ وٹ ور آور انسیسٹرز افریڈ آف، ہمارے آباء و اجداد، انسیسٹرز کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بوڑھے، افریڈ آف، ہمارے بڑے بوڑھے کس چیز سے ڈرتے تھے؟ تو ہم لوگوں نے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ سلائڈس کے تھرو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ بلیک کیٹ سے ڈرتے تھے، ٹوٹے ہوئے شیشے سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، نمبر 13 سے ڈرتے تھے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ وی آر لیس فیئرفل، ہم کم ڈرپوک ہیں، دین آر انسیسٹرز اپنے آباء و اجداد سے، بیکاز کیونکہ وی ہیو لیفٹ بلیونگ سپرسٹیشنز، کیونکہ ہم نے تہمت پرستیوں پر یقین رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ وی ہیو لیفٹ، ہم نے چھوڑ دیا ہے، بلیونگ یقین رکھنا، سپرسٹیشنز تہمت پرستیوں پر، آور انسیسٹرز جبکہ ہمارے آباء و اجداد، ور افریڈ ڈرتے تھے، آف بلیک کیٹس کالی بلیوں سے، بروکن میرر ٹوٹے ہوئے شیشوں سے، شیشے کے ٹوٹ جانے سے، اینڈ نمبر 13 اور 13 نمبر کے ہندسے سے، بٹ وی نو دیٹ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ دیر از آلویز اے ریزن، کہ ہمیشہ ایک وجہ ہوتی ہے، بیہائنڈ ایوری ہیپننگ، کسی بھی عمل کے پیچھے، کسی بھی ہونے کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، یعنی کالی بلی میں اتنی طاقت نہیں کہ کچھ کر سکے، کسی نہ کسی انہونی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، نہ تو کالی بلی وہ وجہ ہے، نہ ہی شیشے کا ٹوٹنا وہ وجہ ہے، اور نہ ہی نمبر 13 وہ وجہ ہو سکتی ہے، بلکہ ہم اب سائنسی ہو گئے ہیں، تو اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد سے کی نسبت کم خوف زدہ ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کوسچن نمبر 5 پورا ہو چکا۔ اسٹوڈنٹس، یہ 5 کوسچنز آپ کل لرن کر کے آئیں گے، اور اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔